مجھ سے ایک سوال کیا گیا، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو عام لوگوں کو پیش آتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں اس کی وضاحت یہاں ریکارڈ کرا دی جائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک آدمی چونیاں کا رہائشی، یہ چونیاں ایک وہ قصبہ، یہ چھوٹا شہر ہے، وہاں کا رہنے والا، یہاں اس کی زمین ہے، پیدائش ہے، سارا کچھ، وکیل بن کر لاہور گیا ہائی کورٹ میں، پھر وہاں اس نے زمینیں وغیرہ بھی خرید لیں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے گیا، اپنا مکان بنا لیا۔ اب وہ وہاں لاہور میں مقیم ہے یا مسافر کہ اس کے مطابق نماز پڑھے، تھوڑے وقت کے لیے جائے تو پھر پوری نماز پڑھے یا قصر کرے۔ اسی طرح چونیاں جہاں اس کا آبائی گھر ہے، پیدائش ہوئی، اس مقام پر آئے تو یہاں قصر کرے یا پوری پڑھے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو اکثر و بیشتر ملازمین کو پیش آتا ہے، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس میں تفصیل سمجھنی چاہیے۔ اگر دوسری جگہ جہاں ڈیوٹی پر گیا وہاں اس نے ذاتی مکان نہیں بنایا تو پھر تحقیق یہ ہے کہ اس کا پیچھے والا مکان جہاں ہے اور وہاں اس کی پیدائش بھی ہے، وہی اس کا وطن اصلی ہے اور بس۔ لاہور میں اگرچہ ملازمت کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے، اگر کبھی جاتا ہے کہ میں ابھی جا کر یہ کاغذات لینے ہیں، یہ کام ہے اور ابھی واپس جانا ہے دیہات میں یا اپنے قصبے میں، تو وہاں وہ قصر پڑے گا، پوری نہیں پڑے گا، اگر وہاں ذاتی زمین نہیں بنائی۔ اور اگر وہاں ذاتی مکان بنا لیا اور رہائش وہاں اختیار کر لی بیوی بچوں کو لے کر، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا پہلا وطن ختم ہو گیا، وہ اگر اب اپنے آبائی وطن آئے گا تو یہاں قصر کرے، تھوڑے وقت کے لیے بھی تو قصر کرے۔ لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آبائی وطن آئے یہاں بھی پوری پڑے، اور جہاں کاروبار ہے وہاں بھی پوری۔ دیکھیں، وہ یہ اس دیہات والے مکان کو بیچ نہیں رہا، اس پر اپنا اس کا تصرف ہے اور اس کا نگرانی ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ ایک آدمی ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے، پہلے علاقے میں اس کے کچھ سامان، اس کا کچھ مکان موجود ہوں، ذاتی مکان موجود ہوں جن کو اس نے بیچا نہیں، ملکیت سے نکالا نہیں، تو کیا پہلا وطن اس کا وطن رہے گا یا نہیں؟ دوسرا بن گیا کہ وہاں اس نے مکان ذاتی لے لیے، بنا لی جگہ پہلا۔ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اور محیط سرخسی میں، تاتار خانیہ میں اور بحر الرائق میں انہوں نے فرمایا کہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کے بعد بقیہ لہو دور و عقار فی الاول، پہلے علاقے میں اس کی زمینیں، کوئی مکانات کھڑے ہیں، قیل بقی الاول وطنا، یہ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے، کہا گیا کہ پہلا وطن اس کا باقی رہے گا۔ وَإِلَيْهِ اشارہ محمد فی الکتاب، امام محمد نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح بحر الرائق میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، میں نے اس فتویٰ دیا ہے کہ وہ دونوں اس کے وطن اصلی ہیں۔ علامہ ابن نجیم نے یہ فرمایا۔ پھر فتاوی تاتار خانیہ میں انہوں نے بھی اس کے مطابق بڑی وضاحت کی، امام محمد کے اس قول کا حوالہ دیا اور وہ عبارت بتائی جس سے یہ استدلال ہوا کہ امام محمد نے آپ کے نزدیک پہلے وطن کو میں اگر اس کے مکانات، کچھ زمین وغیرہ موجود ہے تو پھر وہ وطن ہونا باقی رہے گا، کیونکہ پہلا وطن اس کی پیدائش کی جگہ ہے۔ وطن اصلی کی یہ تعریف ہے نا، جہاں انسان کی پیدائش ہوئی، جہاں وہ رہائش پذیر ہے، تو جہاں پیدائش ہوئی وہ اس کا وطن اصلی تھا نا۔
ہاں اگر وہاں وہ ساری زمین ہر چیز بیچ کر یا بانٹ کر چھوڑ کر چلا جائے، دوسری جگہ مستقل رہنے کا ارادہ۔ اب ہمارے ملازمین میں ایک اور پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے پہلے وطن کے اصلی ہونے کا قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس ملازم نے لاہور میں مکان خرید لیا، اگر تبادلہ ہو جاتا ہے اس کا اسلام آباد سپریم کورٹ میں، وہ لاہور بیٹھا رہے گا، چھوڑ دے گا، لاہور کا مکان بھی سیل کر دے گا شاید، یا کرائے پر دے دے، جبکہ چونیا والے مکان سے تعلق نہیں چھوٹے گا، آنا جانا رہے گا، جب چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں آتے ہیں، اور اس طرح کئی موقع بموقع آنا جانا۔ تو ایسی صورت میں امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو دیکھیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ سرکاری ملازم کے سلسلے میں دوسرے علاقے میں گیا، اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں رہائش پذیر ہو گیا، اور اگر اس کا تبادلہ ہوتا ہے پھر کسی اور جگہ چلا جائے گا، فرماتے ہیں اس کا وطن وہ نہیں، وہ وطن اقامت ہے، وطن اصلی وہ نہیں، وطن اصلی اس کا پچھلا وطن ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے بہت سے مقامات پر ہے، اس کے صفحہ 271 جلد 8 سے میں کچھ عبارت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مزید بات کو تھوڑی بہت اگر رہتی ہوئی کریں گے۔ یہ فتاوی رضویہ 271 صفحہ جلد 8 میں ہے، جبکہ وہ دوسری جگہ نہ اس کا مولد ہے، نہ اس نے وہاں شادی کی، نہ اسے اپنا وطن بنا لیا، یعنی یہ عزم نہ کر لیا کہ اب یہیں رہوں گا اور یہاں کی سکونت نہ چھوڑوں گا، بلکہ وہاں کا قیام صرف عارضی بربنائے تعلق کے تجارت یا نوکری ہے، جس طرح اکثر ہوتا ہے، تو وہ جگہ وطن اصلی نہ ہوئی، اگرچہ وہاں بضرورت معلومہ قیام زیادہ۔ آگے چلتے کہتے ہیں بعد یا کل اہل و عیال کو بھی لے جائے تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ وطن اصلی نہیں، وطن اصلی اس کا پہلا ہے۔ اصل غور کے لائق بات یہ ہے کہ وطن اصلی کیسے ہے؟ جہاں پیدا ہوا، وطن اصلی کیسے ہے کہ جہاں وہ مستقل رہائش کی نیت کر لے کہ میں نے یہی رہنا ہے، وطن بنا لے، جہاں شادی کر لے رہائش کی نیت سے، پھر وہاں بیوی کو لے کر رہائش پذیر ہو جائے، اور اس میں رہائش پذیر ہونے میں مقصد یہ بڑی وضاحت سے یہ بدائع ثناء اور دیگر کتابوں میں ہے کہ توطن کا معنی، رہائش پذیر ہونے کا معنی یہ لیس من قصد الارتحال عنہا، اس کی ارادے میں یہ گنجائش نہیں کہ میں یہ چھوڑوں گا، میں نے پکا یہیں رہنا ہے جی۔ اور جو ملازم ہوتے ہیں وہ ان کا تو یہ پکا نہیں ہوتا، تبادلہ ہو گیا تو اتنے جاندے رہے سے۔ باقی اس پر ایک سوال کرتے ہیں کئی لوگ، نہیں یہ وطن اصلی تو ایک ہی ہوتا ہے جی، یہ کس نے کہہ دیا ایک ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی آدمی 4 بیویوں سے شادی کر لے مرد، اور ان 4 کو الگ الگ شہروں میں ٹھہرایا ہے، تو وہ 4 اس کے وطن اصلی ہوں گے؟ یہ بحر الرائق، درر غرر، بدائع ثناء، تبیین الحقائق، محیط برہانی اور بہت سی کتابوں میں ہے لو کان لہو اہل ببلدۃ، ایک شہر میں اس کے بیوی بچے موجود ہیں، فاستحدث فی بلدۃ اخری عن اہل آخر، دوسرے شہر میں کچھ اور شادی کر لی، کان کل واحد منہما وطنا اصلیا لہ، دونوں اس کے وطن اصلی ہوں گے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے پیش کیا ثابت کرنے کے لیے کہ ایک بندے کے وطن اصلی 2 یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بال جو میں نے پہلا ذکر کیا اس میں چونکہ ہمارے اس سوال میں اس کا اپنے پہلے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، پکا جو میں اس بے تعلق ہو جاؤں، لوگ جو مرضی کریں، بلکہ اس کا پہلے زمین میں جو مکان ہے، جو زمین ہے، اس کا خیال رکھنا وہ سمجھتا ہے ضروری کہ یہ ہمارا جی اصل ہے، اور ساتھ ضرورت کے لیے اس نے وہاں زمینیں لے لی، مکان بنا لیا، چلو زمین لے لی، مکان بنا لیا، وہ بھی وطن اصلی گن لیں گے کہ اب وہاں رہائش پذیر ہے ذاتی زمین میں، اور توقع اس کو یہی ہے کہ میرا تبادلہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہاں اپنا مکان بنا لیا، بیوی بچے موجود ہے، رہائش مان لیں گے وہاں وطن اصلی۔ لیکن یہ جو ہے جس کو چھوڑ کر گیا ہے، نہ اس کو سیل کیا، نہ اس سے تعلق توڑا، نہ نگرانی ختم کی، تو کس طرح مان لیا جائے جی یہ اس کا وطن نہیں رہا؟ دلائل کے اعتبار سے یہ اس کا وطن اصلی ہے۔
اس پر ایک مشہور اشکال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف چھوڑ کر جب مدینہ شریف گئے تو مکہ شریف میں آپ کی ملکیتی کچھ مکان تو موجود تھے، اور آپ جب دوبارہ مکہ میں آئے تو مسافر اپنے آپ کو کہا، ہم مسافر لوگ ہیں، نمازیں پوری کر لو والی حدیث۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ اگرچہ پہلے وطن میں مکان موجود ہوں تب بھی وہ وطن نہیں رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مکہ شریف اس وقت دارالحرب تھا، کافروں کا قبضہ تھا مکہ پر جب نبی پاک چھوڑ کر گئے، اور اپنے مکان کی نگرانی نبی پاک نے نہیں کی اس دور میں، نہ ہی کوئی خبر گیری، کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جب واپس آئے اس وقت ذکر کیا کہ فلاں نے ہمارے مکان بیچ ڈالے یا کچھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے مسائل برابر نہیں ہوتے۔ اس وقت مکہ دارالاسلام نہیں تھا کہ وہاں سے چھوڑ کر جانے کے مسئلے کو اسلامی ملک میں ایک علاقہ چھوڑ کر جانے پر قیاس کیا جائے، ایک علاقہ چھوڑ کر جانے کو اس موقع کے مطابق قیاس کیا جائے، یوں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم یوں قیاس کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں رہائش کے بعد جہاد کے سفروں پر اور مسلطوں سے ادھر ادھر تشریف لے جاتے، بعض اوقات وہاں کئی دن قیام بھی ہوتا، مہینہ بھر کا قیام بھی ہوتا، تو آپ کا مدینہ شریف کی وطنیت باطل نہیں ہوئی، وطن اصلی وہ مدینہ شریف ہی رہا۔